السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہم اس معاشرے کی ایک ایسی بڑھتی ہوئی عفریت نما برائی کے اوپر ڈسکس کریں گے قرآن و سنت کے تناظر میں انشاءاللہ الرحمن، کہ جس کی وجہ سے اگر میں یہ کہوں کہ آج تلک ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے، ہزاروں گھروں کی مسرتیں حسرتوں میں تبدیل ہو چکی، اور آج تک اسی برائی اور اس فتنے کی وجہ سے لاکھوں لوگ لڑائی جھگڑے اور فسادات کا شکار ہو کے خون کی ہولی کا شکار ہوئے۔ میری مراد اپریل فول کی حقیقت ہے کہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، خداداد مملکت پاکستان میں، جس کو لا الہ الا اللہ کے پاکیزہ کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، المیہ یہ ہے کہ جہاں کئی ایک قباحتیں یورپین سویلائزیشن کی ابتدا کرتے ہوئے، مغربی کلچر کو اپناتے ہوئے اور اغیار کے نقش قدم پہ قدم رکھتے ہوئے ہم ان قباحتوں کا شکار ہیں، ان میں سے ہی ایک قباحت اپریل فول ہے۔ اپریل یہ ویسے تو عیسوی سال کا چوتھا مہینہ ہے، یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کو اپریئر کہا جاتا ہے۔ اپریئر اس موسم کے لیے موسوم کیا جاتا کہ جب کونپلیں کھلنا شروع ہوتی اور درختوں کے اوپر بہار کی آمد ہوتی، اور جس موسم کے اندر پھولوں کو شگوفیاں ملتی، ایسے موسم کو اپریئر کے نام سے موسوم کر کے اپریل کا نام اس مہینے کو دیا گیا۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عظیم الشان کے پورے آج مصداق ہو رہے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ نمازیں پڑھنے کے باوجود اور تم لوگ دین کو اپنانے کے باوجود غیر کے قدم پہ اتنے قدم رکھو گے کہ اگر وہ کسی سانپ کی بل یا سوراخ میں ہاتھ ڈالیں گے تو تم بھی وہاں کودنے سے یا ہاتھ ڈالنے سے گریز نہیں کرو گے۔ آج کچھ ایسا ہی معاملہ ہماری نیو جنریشن نے اختیار کیا، اور عرصہ دراز سے ملک پاکستان کے امن اور سکون کو اسی اپریل کے مہینے کی پہلی تاریخ میں تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، جب جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اپریل فول کا نام دے کے تو کسی کے گھر میں جھوٹے فون کر دیے جاتے ہیں، کسی کے گھر میں رانگ کالز کر دی جاتی ہیں، آپ کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، آپ کے بھائی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، آپ کا فلاں عزیز اور رشتہ دار فوت ہو گیا۔ یہ ایسی قباحتیں ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا، کہ جنہوں نے آج تک ہزاروں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ اور آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور آپ ٹی وی سے واقف ہیں، اکثر و بیشتر ایسی خبریں ٹی وی چینلز پہ نشر ہوتی نظر آتی ہیں کہ آپ کی ایک جھوٹی فون کالز کی وجہ سے اور آپ کے اسی اپریل فول کی وجہ سے کہ سننے والے کو ہارٹ اٹیک آ گیا، جس کے متعلق جھوٹ کا پلندہ بنا کے کال کی گئی، وہ تو خیر و عافیت سے ہوتا ہے، لیکن فون سننے والا جان کی بازی ہار بیٹھتا ہے۔ آیا آج ہم اس تناظر میں یہ دیکھیں کہ کیا ہم اس حدیث مبارکہ کے مخالف تو نہیں جا رہے کہ حضور نے مسلمان کی تعریف ان کلمات کے ساتھ فرمائی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج اپنی فون کالز کی وجہ سے، ان چھوٹے چھوٹے مذاق اور ہوٹنگ کی وجہ سے اگر کوئی اپنی جان کی بازی ہار گیا، سوچئے کیا ہم مسلمان کہلانے کے اہل ہیں، یا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ قرآن مجید میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا تذکرہ
اللہ کریم نے آپ کی سب سے بڑی جو رفعت ہے، سب سے بڑی منقبت ہے، اس سچائی کے الفاظ کے ساتھ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، کہ وہ جو سچ لے کے آئے اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ کامیاب اور متقی اور پرہیزگار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے مقام پہ یہ دعوت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جھوٹے لوگوں کے صف میں کھڑے نہ ہو، سچے لوگوں میں اپنا شمار کرواؤ۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جو شخص ایک جھوٹ بولے، ایک جھوٹ کی نحوست اس کی زندگی میں اتنی داخل ہوتی ہے کہ اللہ کریم کی جنت سے 500 سال کے مسافت جتنا دور کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ اپریل فول جہاں پہ ہم اغیار کی سازشوں کا شکار ہو کے اور ان کی روایات سے مرعوب ہو کے اور مغربی کلچر کی پوری نقالی اور اقتداء کرتے ہوئے ہم اپنے شعائر اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، کیا ہماری ان عادات اور ہماری ان حرکات کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم جج کر سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں؟ کیا ان کا مذہب ان کو یہ سکھاتا ہے؟ کیا ان کا مذہب ان کو یہ تعلیم دیتا ہے؟ اس لیے اپریل فول کی حقیقت یہی ہے کہ سب سے پہلے اپریل فول اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا نام ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کریم کی معیت سچے لوگوں کے ساتھ ہے۔ حضور کا وعدہ ہے کہ سچ کو چھوڑنے والے جنت سے دور ہٹتے جاتے ہیں، اور وہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جناب حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی حصول علم کے لیے گھر سے روانہ ہونے لگے تو ماں نے ان کے کرتے کی اندرونی جیبوں کے اندر اشرفیاں رکھ کے کرتے کی جیبوں کو سی دیا، لیکن ساتھ ماں نے ایک وصیت کی کہ بیٹا حالات جیسے بھی ہوں کبھی جھوٹ کا سہارا مت لینا، بیٹا سچ کا دامن تھام کے رکھنا، کبھی جھوٹ کو اپنی زندگی میں شامل نہ ہونے دینا۔ تو پھر آپ کے علم میں ہے، آپ نے سن رکھا ہے اکثر کہ راستے میں اسی قافلے کو جس میں حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تھے، ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ ایک ڈاکو حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو اس وقت بالکل چھوٹی سی عمر میں تھے، ان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ بیٹا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس اتنے ہزار اشرفیاں میرے کرتے کی جیبوں کے اندر سلی ہوئی ہیں۔ وہ مذاق سمجھ کے چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، آپ نے پھر سچ کا سہارا لیتے ہوئے وہی بات اس کو بتائی کہ ریالٹی کیا ہے۔ اس نے جا کے اپنے سردار کو ساری بات سنا دی۔ سردار نے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ جب ان کی تلاشی لی گئی وہ اشرفیاں برآمد ہو گئیں۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار حیران ہو کے کہنے لگا کہ بیٹا اگر آپ جھوٹ بھی بول دیتے، یہ اشرفیاں تو پہلے ہی چھپی ہوئی تھیں تو آپ کا مال بچ جاتا۔ لیکن حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے گھر سے چلتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا حالات جیسے بھی ہوں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں اپنی ماں کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ دنیا کی دولت تو آنے جانے والی چیز ہے۔ پھر مورخین نے لکھا ہے کہ اس ڈاکوؤں کے سردار کو حضرت کی اس سچائی کا اور صداقت کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کہنے لگا ایک یہ بچہ ہے جو اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا اور ایک میں ہوں جو دن رات اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، لہذا لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا گیا اور وہ ڈاکوؤں کا گروہ توبہ طائب ہو کے اچھے مسلمان اور عملی مومن بن گئے۔ تو دیکھیے کہ ایک سچائی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈاکوؤں کے پورے گروہ کو نہ صرف ہدایت اسلام نصیب فرما دی بلکہ لوگوں کا لوٹا ہوا مال بھی واپس ہو گیا۔ تو اس لیے عزیزان محترم اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ کو شامل رکھیے، اور اپریل فول کی جہاں تک تاریخی حیثیت ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے ان بھائیوں نے، مکی چینل والوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توفیقات میں برکات کا نزول فرمائے۔ یہ کرنٹلی ایشوز کے اوپر ہمیشہ آپ لوگوں کو، ناظرین کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تو بڑا اچھا قدم اور مؤثر ترین یقیناً یہ ویڈیو پیغام
पैगाम होगा कि इन्होंने अप्रैल की मुनासबत से आज ये जिस प्रोग्राम का इहतिमाम किया, इंतज़ाम किया है, तो मैं समझता हूँ कि ऐन मुमकिन है मे बी कि हमारी जो मेजॉरिटी है न्यू जनरेशन की, उनके इल्म में न हो कि अप्रैल फूल की तारीख़ी हैसियत क्या है। रिवायात में आता है, मुर्रखीन ने लिखा है कि जिस वक्त स्पेन के ऊपर ईसाइयों ने फ़ौज कशी की, लश्कर कशी की और उसके नतीजे में मुसलमानों का कत्ले आम हुआ, तो आलिम ये था कि स्पेन की गलियों के अंदर मुसलमानों का खून इस कदर बहाया गया कि ईसाई लोग जब अपने घोड़ों को लेके स्पेन और गरनाता की गलियों से गुजरते तो उनके घोड़ों की आधी आधी टांगे मुसलमानों के खून में डूबी मिलती थी। फिर उसके बाद जो मुसलमान फरमा रवा था उसके साथ मजाक किया गया। यही अप्रैल 1 अप्रैल का दिन था जब उसे कहा गया कि आप अगर मराकश जाना चाहते हैं तो बखुशी आप जा सकते हैं, और गरनाता से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये फ़ौज छुप के बैठ गई और इन्होंने अपनी CID मुतहर्रिक कर दी। जिस वक्त ये अपने अहलो अयाल और बची खुची फ़ौज और लुटे पिटे काफ़िले के साथ कश्ती में सवार होके मराकश के लिए निकलना चाहते थे, इन लोगों ने रस्सियाँ काट के बाकी मानदा मुसलमानों को दरिया में और समंदर में बहा दिया। वो गोते खा रहे थे और ये अप्रैल फूल का जश्न ईसाई मना रहे थे। ये है आपके अप्रैल फूल की हकीकत कि जिस दिन मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को धोखे के साथ 1 अप्रैल को ईसाई अफवाज ने गरनाता के पानियों में डुबो दिया था और कह लगाए थे, आज हमारी बदनसीबी और इस कौम का अलमिया है कि हम उसी अप्रैल फूल का नाम लेके लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों के साथ हंसी और मज़ाक करके लोगों के जज्बात को मजरू करते हैं, किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरू करते हैं, किसी घर के अंदर हम हंसते बसते घर को मातम कदे में तब्दील करने का मौजब और सबब बनते हैं। आइए आज ये अज़्म और इरादा कीजिए कि हमने अल्लाह के फरमाबरदारों की सफ़ में शामिल होना है, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के साथ खड़े होना है। और आज हाज़रीन और नाज़रीन ये इरादा कीजिए कि हमने सच्चों का साथ दे के अल्लाह के मुक़र्रबीन में शामिल होना है, ना कि अप्रैल फूल जैसी कबाहत का शिकार होके अपना और दूसरों का नुकसान करके अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को तबाह करना है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ज़िंदगी का चलना फिरना, ओढ़ना बिछौना, हमारी माशरत, हमारी माईशत, हमारे तमाम मामलात अल्लाह सुब्हानहू व तआला शरीयत इस्लामिया के नुक्ता नज़र पे हमें जमा फरमा दे और उसके मुताबिक अपने शब और रोज़ बसर करने की तौफीक नसीब फरमा दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।